کیا کہنے علی تیرے، ابھی تاجر سویا ہوا تھا کہ وہ خریدار بن کر آ گیا، اپنی ساری مرضیاں دیکھ کر۔ علی جیسا تاجر تو کوئی دکھاؤ جس نے بندوں سے کبھی سودا کیا ہی نہیں، اس نے جب سودا کیا اللہ سے سودا کیا۔ اب میں دیکھتا ہوں کسے سمجھ آتی ہے کسے نہیں آتی۔ علی نے جب بھی سودا کیا اللہ سے سودا کیا، کبھی نیند کے بدلے مرضیاں خرید لیتا ہے، کبھی انگوٹھی کے بدلے ولایت خرید لیتا ہے، کبھی شربت کے بدلے عبادت خرید لیتا ہے۔ سلامت رہو، زندہ باد، زندہ باد۔ عبرت دالا گوشتے ہوشیارو بن بھائی چل دی بیڑی 14 دی تمہیں چلتی نال سوار اور تمہیں نپلا جلسہ کیے کوثر دا 1 2 3 تو بہتر ایک برک نماز سنوا نارا خود جنت دا حقدار۔ علامہ حسن زیدی صاحب فرماتے تھے 3 میں بھی بڑی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں میں گھوڑوں کی ریس دیکھنے گیا، ان کا 1 2 3 بھاگ گئے۔ دوڑنے کے لیے آج بھی 3 کہنا پڑتا ہے نبی۔ دوڑنے کے لیے آج بھی ایک کام میٹھے روک جانے۔ خدا بندے قدوس و متعال نے علی کا نفس خرید کر ساری مرضیاں، مرضی نہیں مرضیاں، اور خریدا کیا؟ نفس۔ میرا ایک پلاٹ تھا، میں نے نمبردار صاحب کو بیچ دیا۔ میں کوئی ایسا کام میں بھی دیتے ہیں، بیچ سکتا ہوں نا جی۔ میں نے بیچا 50 لاکھ روپے کا پلاٹ، میرا تھا، پیسے قبلہ کے تھے، پلاٹ ان کا ہو گیا، پیسے میرے ہو گئے۔ بندے کو ضرورت پڑی پلاٹ کی، اس کا مالی صاحب وہ آپ کا پلاٹ ہے؟ میں نے کہا بھائی میں نے تو بیچ دیا ہے۔ اب وہ پلاٹ میرا نہیں ہے، وہ ہے قبلہ کے پاس۔ اگر آپ کے قبلہ سے اچھے تعلقات ہیں تو جاؤ قبلہ سے جا کے لے لو۔ خدا کی قسم اللہ نے قرآن میں رجسٹری کر دی مرضیوں کی علی کے نام پر۔ اب اگر کوئی اللہ سے کہے گا یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہو جا، یا اللہ راضی ہوگا، اللہ کہے گا بدبخت میں نے مرضیاں علی کو دے دی ہے۔ آباد و شاد میں نے اپنی ساری مرضیاں علی کو دے دی۔ اب اگر رضا چاہیے تو علی کے پاس جاؤ۔ یہ موت کسے آتی ہے؟ نفس کو، جسم کو نہیں، ورنہ کلو جسمن ہوتا، روح کو نہیں ورنہ کلو روحن ہوتا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت۔ ہر دیکھیں کیسی تاثیر ہے موت کے ذکر میں بھی۔ آپ سب سیریس ہو گئے۔ ساروں کو آئے گی، جو آیا ہے اسے آئے گی، لیکن اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہوگا۔
اسے آئے گی جس کے پاس نفس ہوگا. قرآن آنکھیں کھول کے پڑھو, آنکھیں بند کر کے پڑھو گے تو اندھا کر دے گا. قرآن کہتا ہے علی کا نفس اللہ نے خرید لیا. میں علی کو بھی مردہ مان لیتا ہوں اگر علی کا نفس علی کے پاس ہوگا. علی کا نفس ہے اللہ کے پاس. اچھا یہ جو شادی ہوتی ہے نا یہ بھی نفس کی ہوتی ہے. مولوی صاحبان سے پوچھنا ورنہ جن کے نکاح ہو گئے انہیں یاد ہوگا. زوجت نفسی, علی کا نفس بکا شادی سے پہلے, اس لیے شادی اس نے کرائی. ٹکے ٹکے کی اخباروں میں اور ٹی ویوں پر لوگ کہتے ہیں رشتے آسمانوں پر ہوتے ہیں. رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں تو زمین پر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ سمجھ آئیے میرا عزیز یا نہیں ہے تمہیں؟ اگر رشتے آسمانوں میں ہوتے ہیں تو زمین پر طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ فکرہ بغض ہے, علی سے حسد ہے, کیونکہ آسمانوں پر خالی ایک رشتہ ہوا, دلہن زہرا تھی, دولہا حیدر تھا. آسمانوں پر خالی ایک رشتہ ہوا, وہ زمین پر ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ نکاح دولہے کے گھر نہیں ہوتا. نکاح کبھی دولہے کے گھر نہیں ہوتا, نکاح ہوتا ہے لڑکی کے باپ کے گھر. جب دولہا ابو تراب ہو تو تراب پر نکاح کیسے ہو؟ میں گیا کسی کے گھر, آگے دری بچھی پڑی تھی, میں نے جوتی باہر اتار دی. یہ نہ کہیں کہ مولوی بدتمیز ہے. جوتیاں پہن کر ہماری دری پہ چڑھ گیا. پھر گیا اپنے گھر, وہاں 5,000 کی قالین بچھی پڑی تھی جوتیوں سمیت. اپنا گھر جو ہوا, اگر عرش محمد کا اپنا گھر نہ ہو تو وہ معراج پہ جوتیوں سمیت کیسے جانا؟ اور جو خاموش ہو گئے ہیں ان کی خاموشی میں اور اضافہ کرتا ہوں, عرش پر خالی ایک جوتی نہیں گئی, عرش پر 2 جوتیاں گئی ہیں. ایک نبی کے قدموں سے لپٹ کر, ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر, لیکن دونوں کی عزت کا خیال رکھنا. ایک جوتی محمد کے قدموں سے لپٹ کے گئی, ایک علی کے قدموں سے لپٹ کر گئی. یاد رکھنا جو جوتی نبی پہن کر گئے, جو نبی پہن کر گئے اسے علی صاف کرتا تھا, جو علی پہن کر گئے اسے بطول صاف کرتی تھی. لیکن عزت زہرا کے کیا کہنے, جسے علی صاف کرتا تھا وہ باہر پڑی رہی, جسے بطول صاف کرتی تھی وہ اندر کرے. جسے بطول صاف کرتی تھی, جسے معصمہ صاف کرتی تھی, جسے عالیہ صاف کرتی تھی. علی مول نعرہ حیدری. یہ سوال آیا جی, عورتوں کا پردہ. ایک فکرہ کہوں گا, چھپائی وہ چیز جاتی ہے جو قیمتی ہو. آپ
آپ کے گھر میں بڑی چیزیں پڑی ہوتی ہیں کھلی، سونا، کیونکہ قیمتی ہے، جو بیوی اپنے آپ کو قیمتی سمجھے گی امریکہ کا ایک پرانا صدر تھا ریگن، چپ کر گئے، اتنا پرانا ہی کوئی نہیں، میرے ساتھ کے ساروں کو یاد ہوگا، صدر ریگن۔ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بکواس کی، اس نے کہا میں نے ایرانی عورتوں کو دیکھا ہے جنگلیوں کی طرح پردہ کرتی ہیں، جنگلی ہیں، جانور ہیں، پردہ کرتی ہیں۔ اسلام کے اس دور کے سب سے غیرت مند سید خمینی نے سنا، جسے فراش میں کسی نے پوچھا تھا خمینی صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ نے ایٹم بم بنا لیے ہیں، خمینی صاحب نے کہا جی، وہ ڈر گیا، اس نے کہا کھل گئے ہیں مولوی، ساری باتیں پوچھ لو، انہوں نے سپیکر آگے کر دی، مائک آگے، جی اچھا 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 کتنے بنائے ہیں؟ کہا 101۔ کتنے؟ اس نے کہا اتنے تو امریکہ کے پاس نہیں۔ اور ایک عورت آگے بڑھی، کہاں رکھے ہوئے ہیں؟ بھائی سب بتا رہے ہیں تو پوچھو۔ خمینی صاحب نے کہا میری جیب میں۔ وہ حیران ہو گئے، عجیب ہے، جیب میں ایٹم بم رکھ کے پھرتا ہے۔ خمینی صاحب نے خود کا دیکھو گے، کیا دکھائیے؟ تصویر زہرا نکال کر دکھائیے۔ کہ یہ ہے میرا ایٹم بم، مل کے پوری دھائیں، یہ ہے میری دادی کی تصویر۔ اس غیرت مند سید نے سنا کہ ریگن نے بکواس کی ہے، جنگلیوں نے، جانوروں نے برقعے پہنے ہوئے ہیں، جمعے کا خطبہ دیا تہران میں اور کہا مسٹر ریگن چلو دونوں مل کر جنگل میں چلتے ہیں، جانوروں کو دیکھتے ہیں، اگر جانوروں نے پردہ کیا ہوا تو پردہ کرنے والی جنگلی ہے، اور اگر جانور پردے کے بغیر ہوئے تو جنگلی وہ ہے جو برقع نہیں پہنتی۔ جس کی شادی عرش پر ہوئی تھی، اس کے مدینے میں بحث چھڑ گئی کہ عورت کا بہترین زیور کون سا ہے۔ میرے آپ کے گھر کی خواتین کا پسندیدہ موضوع ہے، بہترین زیور کون سا ہے۔ تو اپنی اپنی دلیلیں انہوں نے اپنی شریعت کے مطابق دی۔ ایک ہوتی ہے اسلام کی شریعت، ایک ہوتی ہے بعض خواتین کی شریعت۔ اس دن یہ نہیں کرنا، اس دن یہ نہیں کرنا، اس دن یہ نہیں کرنا۔ ایک بندے کو میں نے کول خانی کی، سوئم کی، چہلم کی تعلیم تاریخ دی، چہلم کی مجلس، وہ قدرتاً ہفتے کا دن پڑتا تھا، مرد تو قبول کر کے چلے گئے، پھر فون آیا، دیکھا مولوی صاحب غضب کر دیا ہے، مجھے میری بیوی نے بتایا ہے جو کام ہفتے کو وہ پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ میں ملک الموت مولوی کے ہفتے کو دیکھ کے شروع ہو جاتا۔ کسی نے کہا کہ کان خالی نہیں ہونے چاہیے، بالیاں، کسی نے کہا کہ ہاتھ خالی نہیں ہونے چاہیے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ بچوں کو بھی پتا ہے تو میں آپ کو کیا بتاؤں گا، سارے انہوں نے بتائے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، کسی نے ہار، کسی نے گلو بند، کسی نے کچھ، اور آخر میں ایک عورت بولی لڑتی کیوں ہو، چلو بیوی سے فیصلہ کرواتے۔
میری بیٹیاں اور بہنیں جو تشریف فرمائے غازی عباس کے علم کے سائے میں آؤ اور علم کے سائے میں جاؤ. بڑے غور سے یہ فکرہ سننا، ساری زندگی کام آئے گا. کہا کہ آؤ بیوی سے پوچھتے ہیں. جب بیوی کے پاس آئی تو کسی نے کہا بیوی میں نے کہا ہے کہ بندے سب سے بہتر ہیں. کسی نے کہا سونا، کسی نے کہا چاندی، کسی نے کہا ڈائمنڈ، کسی نے کہا کچھ. اور اس وقت بیوی مسکراتی رہی اور آخر میں کہنے لگی ہم آپ سے پوچھنے آئی ہیں کہ عورت کا بہترین زیور کیا ہے. تو بطول نے فرمایا حیا. اسے پسند آئے بات وہ بولنا. عورت کا بہترین زیور حیا ہے. اب وہ باپ کامیاب نہیں جو 100 تولے دے کے بھیجے. کامیاب وہ ہے جس نے حیا والا زیور دے کے بھیجا. یہ دنیا کے میک اپ اور یہ جتنے بیوٹی پارلر کھلے ہوئے ہیں، یہ میک اپ، یہ زیور ہر عمر میں سوٹیبل نہیں ہوتا. 4 سال 5 سال کی بچی، ان کو شوق ہوتا ہے سرخی، تو ماں کیا سمجھاتی؟ بچے میک اپ نہیں کرتے. پتہ چلا جسے ہم میک اپ سمجھتے تھے اور حسن سمجھتے تھے وہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں. 22-20 سال کی بچی وہ تیار ہو کر آئی، میک اپ کر کے آئی، سب نے کہا اللہم صلی علی محمد. یہی بچی 80 سال کی ہو گئی. پھر وہی اس نے ریپیٹ کیا، کپڑے، میک اپ. اب جو آئی انا للہ. اور کتنی مثالیں ہیں جو اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، سندھی میں، انگلش میں آپ نے بڑھیا کے لیے بنائی ہوئی ہیں. جو ایسا کر کے آ جائے پتہ چلا جسے میں اور آپ زیور سمجھتے ہیں وہ بچپن میں مناسب نہیں، بڑھاپے میں مناسب نہیں. جسے بطول نے زیور کہا وہ بچپن میں بھی حسین لگتا ہے، وہ جوانی میں بھی حسین لگتا ہے، وہ بڑھاپے میں بھی حسین لگتا ہے. اللہ نہ کرے کسی عورت کے پاس یہ حیا والا زیور نہ ہو. بچپن میں گڑیوں سے کھیلتی ہے، جوانی میں شوہر سے ریس لگاتی ہے، بڑھاپے میں داماد سے جنگ کرتے ہیں. فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء صلی اللہ علیہ